قربانی خود ذبح کر سکتی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ عورتوں سے قربان کروایا جائے۔ ہماری عورتوں پہ تو اللہ معاف فرمائے اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ کمرے کے اندر چھپکلی آ جائے تو باہر نکل جاتی ہیں، جی آپ جائیے اس کو باہر نکالیے تو میں آؤں گی۔ چھپکلی ہے، سوکن تو نہیں ہے جو اتنا ڈر کے بھاگ گئی۔ اتنی ڈرپوک عورتیں بنا لی، کاکروچ آ گیا بیگم بار بھاگی، کیڑا آ گیا بیگم بار بھاگی۔ بھائی بیگم سے قربانی کروائیے، اس کا یہ ڈر ختم کیجئے، جانور کو آپ قابو کر لیں، چھری بیگم کے ہاتھ میں دے اور کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری پھیر دے، اس کو ذبح کرے۔ مومنہ عورت بہادر ہوا کرتی ہے، بزدل نہیں ہوا کرتی، بہادر ہوا کرتی ہے۔ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی لڑکیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے۔ یہ جاہلوں کے ہاں مشہور ہے کہ عورت اگر ذبح کر دے گی تو مکروہ ہو جائے گی۔ ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب سے ذبح کروا کے لاؤ مرغی، تو حافظ صاحب گھر میں تھے نہیں تھے، گھر میں لائے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ذبح کر کے ان کو پکڑا دی۔ اس بچی نے گھر آگے بتایا تھا کہ یہ حافظ صاحب کی بیوی نے ذبح کی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد مرغی واپس لے کے آ گئے، تسی کھا لو، مکروہ ہو گئی، ساڈے واسطے جائز کوئی نہیں۔ یہ بات غلط ہے، عورت سے ذبح کروائیے، عورت خود اپنی قربانی کو ذبح کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹی قربانی کو خود ذبح کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا۔ اگر عورت کے ہاتھ کی قربانی مکروہ ہو جائے تو نبی آپ نے حکم دیا کہ اس گوشت کو کھا لیا۔ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ سب گھر والوں سے بولا ایک ہنڈیا میں کھانا پک رہا ہے، ایک بندہ کمانے والا ہے، اب اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، اس کے بھائی ہیں، چھوٹے بہنیں ہیں، باپ ہے، باپ کمانے والا، نیچے نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ لیکن بھائی ہے، ہر بھائی کماتا ہے، ہر بھائی صاحب استطاعت ہے، روزگار پر ہے، طاقت والا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے لیے قربانی کرے۔ قربانی کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بکرے کو لٹا لیا اور پھر آپ چھری پتھر پہ پھیرنے لگ جاؤ۔ اپنے اوزار پہلے مکمل تیار رکھو اور اچھے طریقے سے تیز دھار آلے کے ساتھ، تیز دھار چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو۔ امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا شداد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، دو باتیں میں نے آپ سے سیکھی اور ان کو یاد رکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان کرنا فرض قرار دیا ہے۔ جب تم قتل کرو میدان جہاد میں، قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ کھنڈی چھری لے کے زور لگانا نہ شروع کرو، بلکہ چھری کو تیز رکھو اور چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرو، اسے دو دفعہ نہ مارو کہ وہ پہلے ڈر ڈر کے اس کا خون خشک ہو جائے۔ الگ چھری تیار کرو اور اس کو اچھی طرح ذبح کرو۔ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا نام ذکر کرنا چاہیے، لیا جانا چاہیے، جیسے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اونٹ جب اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے تو اونٹ قربان کرنے کا طریقہ شریعت اسلام ہمیں